نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھیں راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے دل کے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی علی کی صدائیں ہیں لب پر، ہم تو صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن، دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور اپنے شاہکار پہ اللہ کے دو عالم کو ہے ناز، انبیاء جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور کہنا پڑے گا کہ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. اور وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، میلاد کا جشن منانے سے پھر کیوں گھبراتا ہے. اور کب تیرے شہر کی گلیوں میں پلکوں سے میں سجدے کروں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. حاضرین سامعین، جانتے ہیں اب سارے بابو بھی آگاہ ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں اور وہ وقت، وہ لمحات
آنے والے ہیں، اور وہ لمحات، وہ گھڑیاں قریب آتی ہیں، مرد مومن کا دل ایمان سے اور محبت مصطفیٰ کے نور سے لبریز ہوتا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس محبت کے علاوہ ہمارے دامن میں اور رکھا ہی کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اس محبت کے اظہار کے لیے، عشق مصطفیٰ کے اظہار کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہے اور جو اس کا اظہار جس لمحے کرنا چاہیے وہ یہی میلاد مصطفیٰ کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ ان گھڑیوں پر خود باری تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ فرحت اور خوشی کا اظہار کرو، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ان گھڑیوں کو خود منا کر اور امت کو یہ درس دے کر یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ ایمان سارا کا سارا نسبت مصطفیٰ کے اندر رکھا ہوا ہے، محبت مصطفیٰ کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے میلاد کا جشن منانے سے بڑھ کر کوئی اور ایونٹ نہیں ہو سکتا، کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا، کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا۔ آپ کے محبت اور ذوق کو بڑھانے کے لیے ایک روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ دلائل النبوہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی ابو طالب سے سنا کہ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی تو میں اور آقا علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار کائنات کو اٹھایا اور اٹھا کر حضرت ابو طالب کی گود کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ ابو طالب یہ میرا بیٹا یہ تمہارے ذمے ہے، میں اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور فرمایا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، یہ بلند مقام پائے گا۔ اس کو حضرت علی المرتضیٰ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھ سے کہا، اور کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد اب اگلا عمل کیا تھا آپ کے دادا جان کا، یعنی حضور تاجدار کائنات فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دادا جان نے ولادت مصطفیٰ پر بھی کوئی نہیں جانتا کہ 40 سال کے بعد ان کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا کرنا ہے، ظاہر دنیا والے نہیں جانتے، لیکن حضرت عبد المطلب پہچانتے ہیں کہ یہ آنے والا میرا بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے، عام اشخاص کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت ابو طالب کی ڈیوٹی بھی لگائی، اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ آپ نے سیدہ آمنہ کے گھر سے نکل کر اہل مکہ کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ میں اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں تمام اہل مکہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اور دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم نے روایت کیا کہ اتنی شاندار دعوت آپ کے دادا جان نے کی کہ یہ دعوت کا سلسلہ 3 دن تک جاری رہا، 3 دن تک بکرے اور اونٹ ذبح ہوتے گئے، اور ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں آپ کے دادا جان
پکا کر لوگوں کو میلاد کا لنگر کھلاتے رہے۔ 3 دن مسلسل اہل مکہ جب کوئی نہ بچا، ہر کسی نے ولادت مصطفیٰ کا اس جشن کے اندر شامل ہوا، سب نے لنگر مصطفیٰ کھایا۔ ولادت اور میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر جو بکرے اور بکریاں ذبح ہوئی، جو اونٹ ذبح ہوئے، وہ سب نے جب کھا لیا تو اس کے بعد مکہ کے ارد گرد جو علاقے تھے ان علاقوں کے اندر حضرت عبد المطلب نے وہ گوشت، کچا گوشت اور بنا ہوا گوشت مکہ کے ارد گرد لوگوں جہاں جہاں جو چھوٹے چھوٹے قصبے اور علاقے اور جو قبائل آباد تھے، تمام اہل مکہ کے ارد گرد بھی آپ نے روانہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ مکہ کے ارد گرد جو چرند پرند تھے ان کی دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا، اور جہاں جہاں وہ چرند پرند آ کر بیٹھتے تھے ان کے لیے بھی حضرت عبد المطلب نے وہاں بھی گوشت پہنچایا، ان کی چراگاہوں تک گوشت رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد مصطفیٰ کا وہ تو کائنات جب سے بنی تب سے اللہ کریم نے آغاز کر دیا تھا اور چرچے اپنے تائیں جاری تھے، لیکن یہ میں میلاد کے حوالہ سے خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ آج تم یہ کیوں میلاد کی خوشیاں کرتے ہو، کیوں محافل کا اہتمام کرتے ہو، کیوں لنگر پکاتے ہو؟ ارے ہمیں تو 40 سال کے بعد پتہ لگا نا دنیا والوں کو کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور ساتھ ایک لطیف نکتہ آپ کے گوش گزار کر دوں، یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہ بھی سوچیں، حضرت عبد المطلب کا یہ کرنا اپنی جگہ، مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب تاجدار کائنات پیدا ہوئے تھے اس وقت کوئی مسلمان موجود تھا؟ بتائیں ذرا، کوئی مسلمان موجود تھا؟ یقیناً کوئی موجود نہیں تھا، سارے کافر تھے۔ تو کافر کیسے خوشیاں منائیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا کون ہے، تو اس لیے انہوں نے اگر خوشی نہیں بھی بنائی تو اس پہ آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ اس وقت اگر کسی نے نہیں کیا تھا تو آج کیوں کر رہے ہیں۔ اس وقت تو ابھی اسلام کا آغاز نہیں تھا ہوا، 40 سال کے بعد تاجدار کائنات نے اعلان نبوت کیا، تب لوگوں کو خبر ہوئی کہ یہ محمد آخر الزمان ہے۔ تو اس لیے ولادت مصطفیٰ پر اگر انہوں نے، کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں تھا، تو کس نے خوشی منانی تھی؟ جب مسلمان ہوئے، لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے چراغاں بھی کرنا شروع کر دیا، انہوں نے جشن بھی منانا شروع کر دیا، انہوں نے آمد کا چرچا بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو لہذا آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ تاجدار کائنات کے قدموں کی تو فعل ہے، تو آج تو ہمارا بڑھ چڑھ کے جشن منانا چاہیے۔ تو اگر ہم نہیں مناتے تو اپنے آپ کا آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کس صف کے اندر کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے ولادت مصطفیٰ کے موقع پر آپ کے دادا جان جنہوں نے 3 دن تک اہل مکہ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، ان کا آپ کو طریقہ بتا دیا کہ انہوں نے اس طرح کیا۔ لوگ دلیل پوچھتے ہیں تو دلیل آ گئی، اور دلائل النبوہ کے اندر یہ روایت موجود، روایت کرنے والے حضرت علی المرتضی جنہوں نے اپنے والد گرامی سے سنی، جو خود اس وقت ولادت مصطفیٰ اور آپ کی آمد کی گھڑی کے اندر اس گھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر موجود تھے، جن کے سامنے حضرت عبد المطلب نے یہ سارا کچھ کیا۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، اب چراغا جو کرتے ہیں اس کی بھی آپ کو ایک دلیل دے دوں، ایک روایت پیش کر دوں۔ یہ روایت بھی امام طبرانی نے روایت کی اور معجم الکبیر کے اندر آئی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ولادت مصطفیٰ کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے اندر موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے وقت قریب آیا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ آسمان کے سارے ستارے اکٹھے ہو کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ
کہ جیسے یہ آسمان کے سارے ستارے آج حضرت عبداللہ کے گھر کے اوپر گر جائیں. کہتے ہیں ان ستاروں نے اتنی روشنی کر دی, اتنا چراغاں کر دیا کہ اتنی دیر کے اندر میری کانوں کے اندر یہ آواز پیدا ہوئی کہ بچے کی پیدائش ہو گئی. آمینہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب میں نے میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا کا سارا گھر تاجدار کائنات کی آمد کے اس لمحے اور اس گھڑی کے اندر روشن ہو گیا. اتنا روشن ہوا, اتنا چراغا ہوا کہ گھر, کمرہ اور حویلی اس لائٹ سے, اس نور سے چمکنے لگی, دمکنے لگی. تو حضرت عثمان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ یہ کوئی دنیا کے کسی چراغ کی روشنی نہیں تھی, دنیاوی روشنی نہیں تھی, بلکہ وہ ستاروں کی روشنی تھی, یا وہ ولادت مصطفیٰ کے اس وقت کے جو اس وقت اللہ پاک نے اپنا نور اتارا, اس نور کی روشنی تھی کہ جس نور کی وجہ سے پوری حویلی جگمگانے لگی. یہ تو حضرت عثمان بن العاص صاحب کی والدہ کا عالم ہے. اور تاجدار کائنات کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی, جب تاجدار کائنات تشریف لائے تو میرے بدن سے ایسا نور نکلا کہ اس نور کی وجہ سے میں نے مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے کیسر و کسریٰ کے محلات تک کو دیکھ لیا. یعنی اتنا نور نکلا, کہتے میرے بدن سے اتنا چراغا ہوا, اتنی روشنی نکلی کہ میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی دیکھ لیا. یہ تاجدار کائنات کے آمد کی گھڑیاں ہیں اور نور مصطفیٰ کی آمد کی گھڑیاں ہیں کہ یہاں بیٹھ کر آپ کی والدہ محترمہ ادھر کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ رہی ہیں. تو پھر آج اگر ہم چراغاں کرتے ہیں, خوشیاں کرتے ہیں, تو اس کے اندر کون سی کوئی نئی بات ہے, کون سی عجوبے والی بات ہے؟ اس آمد پر تو اللہ پاک نے خوب جشن منائے. اور آمد مصطفیٰ اور تاجدار کائنات کی آمد سے قبل تمام انبیاء, تمام رسول آنے والے خوشخبری دیتے رہے, مصطفیٰ کی آمد کی نوید دیتے رہے کہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں ہے. اللہ پاک ایک نبی کو بھیجنے والا ہے جس کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا جائے گا. اور تاجدار کائنات جب تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد کوئی بات بچتی نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس آمد مصطفیٰ کا جشن منانا ہے, چراغاں کرنا ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اس نے یہ شان عطا کی ہے. کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی, کہ اللہ پاک نے مجھے اس شان کے ساتھ مبعوث کیا, اس شان کے ساتھ بھیجا کہ مجھے رحمت للعالمین, کہ مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. پھر ارشاد فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ, فرمایا نہ صرف مجھے رحمت بنا کے بھیجا بلکہ مجھے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بھی مجھے بنا کر بھیج دی. اب کسی نے ہدایت چاہنی ہے تو اس کو بھی در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. رحمت مانگنی ہے باری تعالیٰ کی تو اس کو بھی دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا ہوگا. یعنی ہدایت بھی اس کو ملے گی جو مصطفیٰ کی آمد کا جشن منائے گا, جو مصطفیٰ کی آمد کی خوشیوں کے اندر شامل ہوگا, جو چراغاں کے اندر شامل ہوگا, جو اس آمد پر شکرانہ ادا کرے گا, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس قرآن کی آیت کو اور اس حدیث کو ملا رہا ہوں. ادھر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی, کہ اللہ پاک نے مجھے بھیجا, مبعوث کیا, رحمت للعالمین, رحمت بنا کے بھیجا. اور ادھر باری تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ
وَبِرَحْمَتِهِ، یہ جو میں نے فضل کیا تمہارے اوپر، یہ جو کرم کیا، یہ جو رحمت بھیجی ہے، اس پر شکر ادا کرو، اس پر کیا کرو، اس پر شکر ادا کرو۔ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اس رحمت کے ملنے پر، اس فضل کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں منایا کرو۔ تو تاجدار کائنات بھی اپنے تشریف لانے کو رحمت بتا رہے ہیں، اور اللہ کریم بھی تاجدار کائنات کی آمد کو رحمت ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ حکم بھی دے رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس رحمت کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے، اس کو منانا کس طرح ہے، اس رحمت کو اون کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح تو نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا خوشی مناؤ۔ تو آپ مجھے خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ خوشی منانے کا اور طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہے نا کہ ہم میلاد کی محفل سجائیں، اگر اتنی اللہ پاک نے مالی وسعت نہیں دی تو میلاد کی ان خوشیوں کے اندر شامل ہو جایا کریں، لنگر کا اہتمام کریں، اگر نہیں کر سکتے تو جو لنگر تقسیم کر رہے ہیں اس لنگر سے آپ جا کے اپنا حصہ بھی وصول کر دیں، خود جلوس کا اہتمام کریں، اگر نہیں کر رہے تو خود اس میلاد کے جلوس کے اندر ضرور شامل ہو جایا کریں۔ اور جلوس سے بات یاد آ گئی، آخری بات پیش کر رہا ہوں، وقت ہو چکا، انشاءاللہ اس موضوع پر پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال قبل ایک بہت بڑا مشہور بادشاہ گزرا جس کا نام تبا ہے، اور قرآن کے اندر اس کا اور اس کی قوم کا ذکر بھی آیا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ اس کا کام کیا ہوتا کہ وہ ایک تو دنیا کے کئی علاقوں کو جب وہ چلتا تو اس کے ساتھ کئی ہزار لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کے سپاہی ہوتے، اور وہ نیک تھا، صالح تھا، اور بیک وقت اس کے لشکر کے اندر بڑے نیک صالح لوگ بھی ہوتے، اور 400 یا 4000 کے قریب صالح لوگ اس کے ساتھ چلتے۔ اس نے کوئی بھی مارکہ کرنا ہو، کسی علاقے کو پتہ کرنا ہو تو وہ ان سے پہلے مشاورت کرتا تھا، وہ جو اس کو کہتے کہ ہماری مشاورت نے مشورے نے یہ فائنل کیا، وہ اس کے اوپر وہ عمل کرتا تھا۔ اب وہ سفر کرتے 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 سرزمین مدینہ پر بھی پہنچے، طیبہ کی سرزمین پر بھی پہنچے، اور جب اس نے کہا جی اس علاقے کے بارے میں بتایا جائے، وہ سارے علماء صالح لوگ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا وہ اپنی کتابوں کو کھول کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب واقعہ مختصر ہے، لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے کتابیں بند کر دیں، کہا کہ تبا تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اب جس سرزمین پر ہیں 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کی آمد سے 1000 قبل، اور یہ ہم قوم تبا کی تفسیر کے اندر حضور پیر کرم شاہ علیہ صاحب نے اس واقعے کو نقل بھی کیا۔ بہت سے مفسرین نے لکھا، کہتے ہیں کہ جب وہ نیک صالح لوگ بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ یہ علاقہ بڑا خاص ہے، تمہیں پتہ کی بات بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، اس علاقے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کئی سو سال بعد اس علاقے کے اندر ایک خاص اللہ کا برگزیدہ بندہ آنے والا ہے جس کو اللہ پاک خاتم الانبیاء کا لقب عطا کرنے والا ہے۔ 1000 سال پہلے تبا قوم کے اور اس کے بادشاہ کے جو نیک صالح لوگ تھے وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا جی اپنے علم کو اور کھنگالے دیکھیں باقی تمہاری بات حقیقت، انہوں نے کہا جی حقیقت ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس علاقے کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آؤ آج 1000 سال پہلے وہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے اس کی آمد کی خوشی کے اندر ہم اس علاقے کے اندر جلوس نکالتے ہیں۔ تو آمد مصطفیٰ سے 1000 سال پہلے، ولادت مصطفیٰ سے پہلے تبا نے آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں جلوس نکالا اور پورے علاقے کا وزٹ کیا، اور جب وہ جانے لگا نا اس علاقہ سے، خوبصورت بات ہے ختم کر رہا ہوں، تو وہ جو نیک صالح لوگ تھے نا انہوں نے ہاتھ مان لیے، 400 کے قریب تھے علماء صالح لوگ، انہوں نے کہا کہ تبا بڑا سفر ہم نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن اب اس علاقے کے بعد ہم تمہارے ساتھ آگے نہیں چل سکتے، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ تمہیں بڑا کہا کہ میں تمہارے مشورے سے چلتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، کا نہیں، ہم نبی آخر الزمان کے انتظار کے اندر یہی رہیں گے، ہمیں اجازت دے دو۔ بادشاہ بھی نیک تھا، صالح تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔
اب اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ان 400 سالے علماء کے لیے 400 گھر بھی مدینہ کے اندر تعمیر کروائے، اور جو ان کا سب سے بڑا جو نیک بندہ تھا اس کے لیے خاص گھر تعمیر کروایا، کہا کہ سارے 400 گھر جو ہیں وہ تو تعمیر کرو لیکن ان میں سے ایک گھر نمایاں بھی ہو، وہ گھر کہا کہ یہ سالے عالم کے لیے ہوگا جو تمہارا سربراہ ہے، جو تمہارا سرپرستی کرتا ہے۔ اب اس کو گھر دے دیا اور ایک خط لکھوایا، اور خط لکھوا کے اس نیک صالح عالم کو دے دیا کہ تم یہ خط اپنے پاس رکھ لو، ہو سکتا ہے تم زمانہ مصطفیٰ پالو، اگر پالو تو یہ تبا کا خط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیں، اور کہنا کہ یہ تبا ایک بادشاہ گزرا ہے، ہمارا حکمران گزرا، یہ اس کی طرف سے سلام عقیدت بھی ہے، اس کی طرف سے سلام بھی قبول کرے، اور وہ آپ کی ذات پر ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کو بھی قبول کر لے۔ 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مفسرین نے پورے واقعے کو بیان کیا۔ اب وہ نیک صالح، اور اس کو کہا کہ اگر تم نہ رہو تو آنے والی اپنی نسلوں کے اندر یہ خط منتقل کرتے جانا۔ اب واقعہ ایمان افروز بھی ہے، میں کہتا ہوں چلو 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، مکمل کر دیتا ہوں مختصراً۔ اب وہ وقت گزرتا گیا، وہ نیک صالح حکمران جو تھا، نیک صالح عالم تھا، ان سب 400 کے اوپر حکمران بھی تھا، وہ اپنے اس نے وفات کے وقت وہ خط آگے منتقل کر دیا۔ اب چلتے چلتے وہی خط